صل على محمد وآل محمد. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الاطیبین الاطہرین الاکرمین المعصومین المظلومین. اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. من قام عند مریض یوما او لیلہ بعثہ اللہ مع ابراہیم الخلیل. ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہم آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہیں ایک مرتبہ رسول اسلام کی اخلاقی گفتگو کو لے کر، جس میں ہم آپ کے سامنے اس سے پہلے والے ایپیسوڈ میں بیان کر چکے ہیں کہ رسول اسلام نے سب سے پہلے خود اگر کوئی اللہ کا مومن بندہ بیمار ہوتا ہے تو اللہ خود اس کی بیماری کو اپنی بیماری سے تعبیر کرتا ہے. اور پھر اس کے بعد ہم نے عرض کیا تھا عیادت مریض سے متعلق کہ اگر انسان کسی مریض کی عیادت کے لیے جائے تو اس کا کیا ثواب ہے. رسول اسلام فرماتے ہیں جو انسان کسی مریض کے پاس ایک دن یا رات گزارے تو اللہ ایسے انسان کو روز قیامت جناب ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ محشور فرمائے گا. لیکن جب انسان جاتا ہے کسی مریض کی عیادت کے لیے، شریعت میں ہر عمل کے لیے کچھ نہ کچھ آداب معین کیے گئے ہیں اور کچھ نہ کچھ آداب بتائے گئے ہیں. اسی طریقے سے روایت میں ہے کہ رسول اسلام مدینے کی کسی گلی سے گزر رہے تھے، چند لوگوں کو جاتے ہوئے دیکھا اصحاب میں سے، تو رسول نے سوال کیا تم لوگ کہاں جا رہے ہو؟ کسی نے کہا یا رسول اللہ ہم فلاں شخص مریض ہے، ہم اس کی عیادت کے لیے جا رہے ہیں. اللہ کے رسول نے ان کو دیکھا اور دیکھنے کے بعد کہا لگ تو نہیں رہا ہے کہ تم مریض کی عیادت کے لیے جا رہے ہو. کہا یا رسول اللہ کیا مطلب؟ کا مطلب یہ ہے کہ اگر تم عیادت کے لیے جا رہے ہو تو تمہیں چاہیے کہ تم اپنے ساتھ کوئی ایسی چیز لے کے جاؤ کہ جس کو دیکھ کے مریض کو خوشی محسوس ہو اور بیمار خوشحال ہو جائے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ عیادت کے کچھ نہ کچھ آداب ہیں کہ جنہیں ہمیں ان کا خیال رکھنا چاہیے کہ کون سی باتیں ہیں، معلوم ہونا چاہیے کہ وہ کون سی باتیں ہیں کہ جب ہم کسی کی عیادت کے لیے جائیں اور کسی کی مزاج پرسی کے لیے جائیں اور کسی کا حال معلوم کرنے کے لیے جائیں تو پھر ہمیں کون سی باتوں کا خیال رکھنا چاہیے. انہی تمام تر آداب میں سے سب سے پہلا ادب یہ ہے جو رسول اسلام نے کہ اس حدیث سے اور اس روایت سے اشارہ ہوتا ہے، وہ یہ کہ جب انسان کسی مریض کے پاس جائے تو سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ خالی ہاتھ نہ جاؤ، بلکہ کوئی نہ کوئی تحفہ لے کے جاؤ. ائمہ نے بہت تاکید کی ہے کہ عیادت میں تحفہ یا کوئی نہ کوئی ہدیہ ضرور لے کے جاؤ. اور پھر یہ بھی تاکید کی ہے کہ جب کسی کے لیے کوئی ہدیہ یا تحفہ لے کے جاؤ تو پھر اس سے بدلے کی امید نہ رکھو کہ ہم لے جا رہے ہیں، آج وہ مریض ہے ہم اس کے لیے لے جا رہے ہیں تو کل وہ ہمارے لیے بھی لے کے آئے گا. اور یہ بھی نہیں سوچنا چاہیے کہ کل جب میں مریض ہوا تھا تو وہ لے کے آیا تھا، آج وہ ہوا ہے تو مجھے اس کا بدلہ دینا چاہیے. یعنی ہدیہ دیتے وقت انسان بدلے کی امید نہ رکھے کہ وہ بھی مجھے دے گا اور اس کا بدلہ دے گا. اسی لیے مولا کائنات نے فرمایا ایک حدیث میں عود من لا یعودک وحدی الی من لا یہدی الیک. ایسے انسان کی عیادت کرو اور ایسے انسان کی مزاج پرسی کے لیے جاؤ کہ جو تمہاری عیادت کے لیے نہ آیا ہو، اور ایسے انسان کے لیے تحفہ اور ہدیہ لے کے جاؤ کہ جس نے تمہیں تحفہ نہ دیا ہو. یہ پہلا ادب ہے، یعنی خالی ہاتھ انسان نہ جائے. دوسرا ادب، آداب عیادت میں سے دوسرا ادب یہ ہے کہ جب انسان کسی مریض کی عیادت کے لیے جائے تو اسے چاہیے کہ وہ عیادت کا وقت کم رکھے، یعنی مریض کے پاس جتنی دیر کم ہو سکے اتنا دیر بیٹھے، یعنی جتنا ہو سکے اتنا کم بیٹھے. ائمہ نے اس کی طرف بھی بہت تاکید کی ہے، بہت سفارش کی ہے اور پھر اس کی وجہ بھی بیان کی ہے کہ کم بیٹھنے کے لیے کیوں کہا جا رہا ہے.
چونکہ پہلی وجہ تو یہ کہ مریض خود اپنے مرض کی وجہ سے پریشان ہوتا ہے، وہ تھکا ہوا ہوتا ہے، خستہ ہوتا ہے، اور اس کو تکلیف ہوتی ہے اور اذیت کا احساس ہوتا ہے۔ دوسرے، خود مریض کے گھر والے، چونکہ آپ تنہا تو نہیں ہے کہ جو مریض کی عیادت کے لیے جا رہے ہیں اور اس کی احوال پرسی کے لیے جا رہے ہیں، اور بھی بہت سارے لوگ ہوں گے کہ جن کی آمد و رفت کا سلسلہ جاری ہوگا، لہٰذا مریض کے گھر والے بھی لوگوں کی آمد و رفت سے پریشان ہوتے ہیں اور ان کے لیے کوشش کرتے ہیں کہ ان کی خاطر میں کوئی کمی نہ آ جائے۔ اسی کو مولا کائنات نے پھر فرمایا، اِنَّا مِنْ أَعْظَمِ الْعُوَّادِ اجرا عند اللہ لمن عادا اخاہ خفف الجلوس۔ عیادت کرنے والوں میں سب سے بہترین اجر اللہ کے نزدیک اس انسان کا ہے کہ جو کسی مریض کے پاس کم بیٹھے۔ کم بیٹھنے کا مطلب پھر حدیث آگے ارشاد ہوتا ہے حدیث میں، الا ان یکون المریض یحب ذلک ویریدہ۔ ایک صورت تو یہ ہے کہ انسان جتنا ہو سکے اتنا کم بیٹھے، لیکن اگر آپ کے بیٹھنے سے مریض کو خوشحالی محسوس ہو رہی ہے اور سکون محسوس ہو رہا ہے اور مریض چاہتا ہے کہ آپ کچھ دیر اور بیٹھیں، تو آپ کو چاہیے کہ آپ مریض کے پاس کچھ دیر اور بیٹھ جائیں۔ تیسرا ادب یہ ہے آداب عیادت میں سے کہ انسان جب کسی مریض کی عیادت کے لیے جائے تو اس کی دلجوئی فرمائے، یعنی اس کے سامنے اس کو زندہ رہنے کی امید دلائے انسان۔ اسی لیے نبی مکرم اسلام نے فرمایا، اذا دخلتم علی المریض فنفسوا له فی الاجل فإن ذلك لا يرد شيئا وهو يطيب النفس۔ جب بھی تم کسی مریض کی عیادت کے لیے جاؤ تو تمہیں چاہیے کہ تم اس کے پاس جا کے اسے زندہ رہنے کی امید دلاؤ، اس کے مرض میں اور اضافے کا سبب نہ بنو، بلکہ اس کو زندہ رہنے کی امید دلاؤ اور اس کے لیے دعا کرو اور اس کے لیے استغفار کرو۔ ہو سکتا ہے کہ کوئی یہ کہے کہ ہمارے زندہ رہنے کی امید دلانے سے کیا ہوگا، وہ تو بالکل بیچارہ مرنے کے نزدیک ہے، تو لہٰذا زندہ رہنے کی امید کیوں دلائیں؟ تو اس کا جواب اس طریقے سے دیا گیا ہے اسی حدیث میں کہ ٹھیک ہے، آپ کے زندہ رہنے کی امید دلانے سے اس کی موت اور جو خدا کا حتمی فیصلہ ہے وہ ٹل نہیں جائے گا، لیکن یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ آپ کے زندہ رہنے کی امید دلانے سے اس کے مرض میں کچھ کمی ہو جائے اور اس کو کچھ سکون و اطمینان حاصل ہو جائے۔ چوتھا ادب یہ ہے کہ انسان جب کسی مریض کے لیے جائے تو اس کی احوال پرسی کرے، جا کے خالی خاموش ہو کے بیٹھ نہ جائے، بلکہ اس کی حالت پوچھے، اس کے احوال پرسی کرے، اب آپ کیسے ہیں وغیرہ۔ پانچواں ادب یہ ہے کہ جب کسی مریض کی عیادت کے لیے جائے تو اس کے لیے دعا کرے، یعنی آپ مریض کے لیے دعا کریں اور پھر بدلے میں مریض سے کہیں کہ آپ بھی ہمارے لیے دعا فرمائیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ مریض کی دعا اللہ جلدی قبول فرماتا ہے۔ نبی نے فرمایا، عود المرضى، مریضوں کے لیے دعا کرو، وتدعو للمریض فتقولوا اللہم اشفہ بشفائک وداوہ بدوائک وعافہ من بلائک۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ آپ مریضوں سے کہو کہ آپ ہمارے لیے دعا کیجئے اور بدلے میں پھر آپ مریض کو دعا دیجئے اور پروردگار سے کہیے، پروردگار تو اس کو شفا عطا فرما، اور پروردگار اپنی دوا کے ذریعے سے اس کا مداوا فرما، اس کا معالجہ فرما، اس کا علاج فرما، اور اے پروردگار اپنی بلاؤں سے اسے عافیت و نجات عطا فرما۔ خود نبی مکرم اسلام کی سیرت میں سے اور کردار میں سے ایک پہلو میں یہاں پہ عرض کرتا ہوں، جب نبی مکرم اسلام کسی بیمار کی عیادت کے لیے جاتے تھے تو عافیت طلب فرماتے تھے، جیسا کہ جناب سلمان فارسی کے لیے رسول اسلام جناب سلمان کی عیادت کے لیے گئے تو اللہ کے رسول جب وہاں سے اٹھنے لگے تو اس طریقے سے دعا فرمائی اور فرمایا، یا سلمان کشف اللہ ضرک وغفر ذنبک وحفظ فی دینک وبدنک الی منتہی اجلک۔ اے سلمان، اللہ تمہاری تمام تر پریشانیوں کو، مصیبتوں کو، گرفتاریوں کو دور فرمائے اور تمہارے گناہوں کی مغفرت فرمائے اور تمہارے جسم و دین و بدن کو تمہارے حفاظت فرمائے، محفوظ رکھے، یہاں تک کہ تم اپنی زندگی کے آخری مرحلے تک پہنچ جاؤ۔ چھٹا ادب اور آخری ادب یہ ہے مریض کی عیادت کا کہ جب انسان کسی کے یہاں کسی مریض کی عیادت کے لیے جائے تو وہاں جا کے قطعاً مہمان نوازی کی توقع نہ رکھے۔
عیادت کا مقصد محبت کا اظہار کرنا ہے، اپنے مسلمان ہونے کے حق کو ادا کرنا ہے، اور عیادت مریض اجر و ثواب کی حامل ہوتی ہے۔ ہرگز توقع نہ کرے کہ وہاں جائیں گے تو ہماری خاطر تواضع ہونا چاہیے اور ہماری مہمان نوازی ہونا چاہیے، اس لیے کہ کیونکہ خود مریض پریشان ہوتا ہے اور مریض کے اہل خانہ بھی پریشان ہوتے ہیں۔ جتنا ممکن ہو سکے اہل خانہ کو اتنا زحمت میں نہ ڈالیں۔ 8ویں امام نے اپنے جد حضرت علی مرتضیٰ علیہ السلام سے نقل کیا کہ میرے جد نے فرمایا ان رسول اللہ نہا ان یوکل عند المریض شیء اذا عادہ العائد فیحبط اللہ بذالک اجر عیادتہ۔ اللہ کے رسول نے مولا کائنات فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے منع فرمایا ہے کہ کوئی انسان کسی مریض کی عیادت کے لیے اگر جائے تو اسے چاہیے کہ مریض کے پاس بیٹھ کے نہ کچھ کھائے نہ پیے، لیکن اگر کوئی انسان ایسا کرتا ہے تو اللہ اس کے اجر و ثواب کو باطل قرار دے دیتا ہے اور ختم کر دیتا ہے۔ پروردگار ہمیں ان تمام آداب پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عنایت فرما اور تعلیمات آل محمد پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عنایت فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الاطیبین الاطہرین والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔